دوستو، اللہ پاک کی ذات کو لے کر، اسلام کو لے کر اکثر اوقات سوال و جواب کیے جاتے ہیں، بلکہ حتیٰ کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے دل و دماغ میں بھی شیطان اس قسم کے سوالات ڈالتا ہے کہ کیا دنیا بنانے سے پہلے اللہ پاک کی ذات کیا کر رہی تھی؟ توبہ! دوستو، سوال کا دل و دماغ میں آنا یا سوال کو پوچھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سوال کا صحیح جواب تلاش کرنا اور ان کے ماہرین سے پوچھنا، یعنی کہ علماء کرام سے پوچھنا، یہ ہے اصل بات۔ ایتھیزم یا جو غیر مسلم جو لوگ ہیں، ان کے دل و دماغ میں اکثر اوقات ایسے سوال آتے ہیں، اور سوال آنے بھی چاہیے، کیونکہ ان کا کانسیپٹ جب تک اسلام کے بارے میں، اللہ پاک کی ذات کے بارے میں کلیئر نہیں ہوگا، تب تک وہ اسلام کو قبول کس طرح سے کریں گے؟ تو ایک ہمارے بہت ہی پیارے بھائی نے اس کا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بہت ہی کلیئر جواب دیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک دوست جس نے اپنی زندگی میں سمندر کبھی نہیں دیکھا اور وہ سمندری مخلوقات سے بھی ناواقف ہے، تو آپ اپنے دوست کو سمندری مخلوق کی وضاحت کیسے کریں گے؟ اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہوگا، کیونکہ جس ماحول میں وہ رہتا ہے آپ اس سے بالکل مختلف ماحول کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم زمان یعنی وقت کے سمندر میں رہتے ہیں، اور ہمیں وقت کی حدود سے باہر لازمہ کے نظریے کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ حتیٰ کہ ہم جب خدا کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں تو ہم خدا کو وقت کے زیر اثر تصور کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے خدا کے بارے میں ایک مشہور سوال اٹھتا ہے: خدا کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ دراصل خدا کو وقت کے زیر اثر تصور کرنا ہی ایک غلطی ہے۔ بہرحال خدا وقت کی قید سے آزاد اور لافانی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بات سمجھنا اس شخص کی طرح ہی مشکل ہے جس نے آبی جاندار کبھی نہیں دیکھے، لیکن ایک معمولی استدلال کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہے، اور وقت سے جڑے پہلے اور بعد جیسے نظریے خدا کی ذات پر لاگو نہیں ہوتے۔ در حقیقت ابدیت کا تصور کچھ اس طرح سے ہے۔ مثلاً آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک آئینہ ہے، آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی ہے جس کے بائیں طرف کو زمانہ ماضی سمجھ لیں، اپنے حالیہ مقام کو زمانہ حال اور دائیں طرف کو زمانہ مستقبل سمجھ لیں۔ اگر آپ آئینے کو زمین سے بالکل قریب لکیر کے درمیان رکھیں گے تو آئینے میں صرف زمانہ حال کا عکس نظر آئے گا۔ جو ہی آپ آئینے کو بلند کرتے ہیں اس میں ماضی اور مستقبل کا عکس بھی دیکھتے ہیں۔ جب آپ آئینے کو بلند ترین مقام پر لے جاتے ہیں تو یہ سارے زمانوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اس مثال کی طرح ہم بھی اس کائنات میں وقت کی ایک لکیر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی ماضی، حال اور مستقبل میں گزار رہے ہیں۔ خدا کی ابدیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ماضی کے نقطہ آغاز سے ہے۔ آپ جانتے ہیں خدا ابدی ہے کہنے سے ہمارا مطلب نقطہ آغاز نہیں ہے۔ ابدیت تو اس بلند ترین مقام کے آئینے کی طرح ہے جو کہ وقت کی کھینچی گئی لکیر پر نہیں ہے، بلکہ یہ اس لکیر کے تمام زمانوں کا احاطہ کرتا ہے۔ بالکل جیسے ہم آئینہ بلند ترین مقام پر لے جاتے ہیں تو یہ پوری وقت کی لکیر کا احاطہ کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح خدا بھی، جس کا علم لامتناہی ہے، وہ بیک وقت ان تمام زمانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابدیت تمام زمانوں کا احاطہ کرنے میں ہے، نہ کہ زمانے میں رہنے سے۔ آسان الفاظ میں پہلے اور بعد جیسے نظریے ہم پر لاگو ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر لاگو نہیں ہو سکتے۔ اس قسم کا وقت سے جڑا یہ سوال، خدا کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا کر رہا تھا، فطری طور پر ایک غلط سوال ہے جو کہ ابدیت کو نہ سمجھنے سے اٹھتا ہے۔ لہٰذا سوال کچھ یوں لگتا ہے: ایک ڈائریکٹر کی طرح جو خود فلم کے فریم سے باہر بیٹھ کر تمام فلمی مناظر کی عکس بندی کرتا ہے، وقت کا تصور یعنی اگلا فریم پچھلا فریم خدا پر لاگو نہیں ہوتا۔ واقعات کے فریموں کے تمام سلسلوں پر خدا غالب ہے۔ آئیے صورتحال کے جائزے کے لیے ایک اور مثال پیش کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ آپ کو ایک نظم کے 10 اشعار یاد ہیں، اور یہ تمام اشعار آپ کی یادداشت میں بیک وقت موجود ہیں، لیکن آپ ان کو صفحے پر ایک خاص ترتیب سے ہی لکھتے ہیں۔ صفحے پر چوتھا شعر تیسرے شعر کے بعد اور پانچویں شعر سے پہلے ہے، یعنی اشعار کے مابین پہلے اور بعد کا تصور موجود ہے۔ جیسے ہی آپ پانچواں شعر لکھتے ہیں تو چوتھا شعر ماضی کا اور چھٹا شعر مستقبل کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن جیسے کہ ہم نے کہا یہ ترتیب صرف صفحے پر لاگو ہوتی ہے کیونکہ تمام اشعار آپ کی یادداشت میں بیک وقت موجود ہیں۔ چنانچہ اس مثال کی طرح تمام زمانے اور تمام واقعات بھی خدا کے علم میں ہیں، لیکن زمین پر ہم پر یہ واقعات زمانوں کی ترتیب سے لاگو ہوتے ہیں۔ وہ درجہ بندی جو ہمارے لیے تو صحیح ہیں، جیسے 3 دن پہلے اب اور 3 دن بعد، خدا پر لاگو نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے یہ معاملہ تقدیر کے تصور سے بھی وابستہ ہے۔ لا زما کے موضوع کو ہم اس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ زما کا تصور، جسے ہم خدا کا بنایا ہوا اصول بھی کہتے ہیں، یہ تو ناممکن ہے کہ خدا اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں میں گر جائے۔
खुदा ने कायनात की तख्लीक के साथ इसमें वक्त का तसव्वुर भी तख्लीक किया, फिर वो अपनी तख्लीक का ताबे क्यों कर होगा जिसका तकर्रुर उसने खुद किया है। मिसाल के तौर पर अगर मैं टेलीफोन इजाद करता हूँ तो क्या मैं भी उन कवानीन का ताबे हूँगा जो मैंने उसमें डाले हैं? अगर मैं उसमें लॉक का बटन दबाऊंगा तो क्या मैं खुद भी लॉक हो जाऊंगा? जाहिर है नहीं, क्योंकि ये उसूल सिर्फ फोन के लिए है। चुनांचे ये तवक्का नहीं की जा सकती कि खुदा अपनी तख्लीक करदा कायनात की तरतीब और कायदे में घिर कर वक्त की हुक्मरानी का पाबंद हो जाएगा। पहले और बाद जैसे तसव्वुरात हम पर लागू हो सकते हैं, खुदा पर नहीं हो सकते। लिहाजा ये भी सोचना चाहिए कि वक्त का तसव्वुर एक ऐसी चीज है जो बाद में तख्लीक की गई है। जिस तरह सूरज और चांद बाद में बनाए गए, उसी तरह वक्त को भी खुदा ने बाद में तख्लीक किया है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं क्या खुदा पर सूरज की शुआएं असरअंदाज होती हैं, तो आपके लिए ये सवाल अहमकाना होगा। आप यही कहेंगे कि सूरज की शुआओं की असरअंदाजी सिर्फ हमारे लिए है। चुनांचे सूरज की तरह वक्त भी बाद में पैदा होने वाली ऐसी चीज है जिसका असर सिर्फ हम पर है। खुदा पर ना तो सूरज असरअंदाज होता है, ना ही ज़माओ मका। बाज़ औक़ात ऐसे सवालात जिनका जवाब चंद लम्हों में दिया जा सकता है, उनको मुश्किल तरीन सवालात के तौर पर समझा जाता है। दरअसल हम खुदा को जितना ज्यादा जानेंगे, हमारे जहन में आने वाले सवालात उतने ही आसान होंगे। अलबत्ता इन अकाइद की तफसीर पढ़ना जरूरी है जो हमें खुदा से मुतारिफ करवाते हैं। आप सबका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। गैर मुस्लिम लोग हैं या एथियस्ट लोग हैं, उनके दिलो दिमाग में तो इस तरह के सवालात आते हैं, तो उनको सवाल का जवाब देना भी चाहिए, और जवाब हम तभी दे सकेंगे जब हमें ख़ुद इस चीज़ की नॉलेज होगी। क्योंकि सीधी सी बात है कि अल्लाह पाक की ज़ात तो हर चीज़ से पाक है, बेऐब है। अब देखिए ना कि वो कैसा यानी कि खालिक होगा, कैसा क्रिएटर होगा जिसके अंदर कोई ऐब होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा होना चाहिए कि वो कैसे क्रिएटर हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाऊँ कि आप देखें कि हिंदुइज़्म के अंदर कि वो लोग मूर्ति को अपने ही हाथों से बनाते हैं, ठीक है ना? अपने ही हाथों से खुद ही उसको बनाते हैं और उसके बाद जो है वो खुद ही उसके जो है वो पूजा करते हैं। तो यानी कि ये बात एक समझ में ही नहीं आती है। एक जो बाशऊर इंसान है, ये बात उसको वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि यार एक चीज़ को आप खुद ही बना रहे हो और फिर उसी की पूजा कर रहे हो और उसी से आप मांग रहे हो। तो बिल्कुल अल्लाह ताला की ज़ात तो हर चीज़ से पाक है। क्योंकि अगर ये ऐब अल्लाह ताला की ज़ात में हो या खुदा में हो, तो वो कैसा फिर खुदा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको इसकी नॉलेज पहले थी। तो वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलूँगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।